تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کورٹ کا خلا ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، یہ مخصوص پرٹیکولر صورتیں ہیں۔ اور کوئی وکیل بھائی برا نہ مانے، ہمارے بہت سے وکیل حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لڑکی والے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں شوہر سے جان چھڑوانی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو مسئلہ بڑا معمولی سا نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے جان نہیں چھوٹے گی، میں کیس بناتا ہوں، آپ بس اس پہ سائن کیجئے گا۔ پھر وہ ایسے سے الزامات شوہر پہ لگاتے ہیں، یہ جوا کھیلتا ہے، غیر عورتوں سے مراسم ہیں، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، نان نفقہ نہیں دیتا، مار پیٹ کے بھی معاملات ہیں۔ وہ گھر والوں کو بعض اوقات تو پتہ تک نہیں ہوتا، سب انگلش میں لکھا ہوتا ہے، وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان کو بتا دیتے ہیں تو ہاں میں ہاں ملا کے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب تک ویلڈ ریزن نہیں ہوگی، جج کا قصور نہیں ہے، اس کے سامنے تو برٹش لاء کے مطابق جو آئے گا وہ فیصلہ کر دے گا، لیکن شرعی لحاظ سے وہ عورت شوہر کے نکاح سے نہیں نکلتی، نکاح قائم رہتا ہے۔ اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جھوٹ بول بال کے بیٹی کو طلاق دلوا کے خلا کورٹ سے، جو فسخ نکاح ہے حقیقتاً تو، اور پھر کسی اور شخص سے نکاح کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ابھی تو اس کا پہلے شوہر سے نکاح ہی ختم نہیں ہوا۔ یہ سب نتیجے کیوں نکلتے ہیں؟ یہ جہالت کے نتیجے ہیں، اور اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ کسی کی منکوحہ ہے، دوسرا نکاح تو ہوا ہی نہیں، جب ہوا نہیں تو جسمانی تعلق کی کیا شرعی حیثیت ہوگی آپ جان سکتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی یہ بھی آپ کو معلوم۔ اور یہ کروا کون رہا ہے؟ گھر کا سرپرست۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ محبت کرنے والے بھائی۔ یہ کون کروا رہے ہیں؟ ماں کروا رہی ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا غلط کام کروا رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی میری بہنیں یہاں سن رہی ہیں، جو والدین سن رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کورٹ سے فسخ نکاح، یہ جس کو آپ لوگ خلا کہتے ہیں، خلا کروایا ہے، خدا را ایک مرتبہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اس پر ایک فتویٰ لے لیں ریٹن کہ ان وجوہات کی بنا پر ہم نے کورٹ سے خلا لیا تھا، اتنا سچ تھا اور اتنا ہم نے جھوٹ اس میں بھر دیا تھا، اور تاکہ ہماری بچی کی جان چھوٹ جائے تو کیا حکم شرع ہے، اور اس کے بعد جو بعد میں بچی کے ساتھ معاملات ہوئے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ ایک دفعہ ضرور معلوم کر لیجئے گا، ورنہ میدان محشر میں تو معلوم ہو ہی جائے گا، لیکن اس وقت پچھتانا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ شریعت نے ضابطے، قاعدے، اصول بنائے ہیں، ان اصولوں کو آپ اپنی مرضی کی بنا پر پامال نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہم جیسا چاہے کریں۔ آپ اپنے ملک کی قانون کے خلاف ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جتنے یہ باہر کے ملکوں میں خاص طور پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہتا ہوں، یہ جا کے مذہب کے متعلق جتنا آزادانہ بولتے ہیں، کبھی وہاں کے قانون کے خلاف بول کے تو بتائیں، پھر میں آپ کی جرأت مانوں نا۔ باہر جانے کے بعد مذہب کو بھی اتنا سے سمجھا جاتا ہے، مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی رائے کے خلاف شرع بولنے کو بھی کہتے ہیں جی فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جان یہاں تو پتہ نہیں چلے گا، کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے بعد جب سارے یہ لوگ چاہنے والے آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جائیں گے، اس وقت کیا ہوگا وہ بہت ہی دردناک ہے۔ وہ کبھی ایسی حدیثیں پڑھ لیجئے گا کہ ہوگا کیا، تو وہاں آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کے کویسچن لیتے ہیں۔ بچی نے کہا کہ ان کے خاوند کے ساتھ تو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن گھر والے جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ ساتھ رہیں، تو انہوں نے کونسل والوں سے رجوع کیا اور انہوں نے جھوٹے پیپر پہ شوہر کو بلا کے دھوکے سے سائن کروا کر اور طلاق کروا دی۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا کونسل والا اگر جو بھی ہے اس نے جو ایسا کیا ہے اور جان بوجھ کر اگر کیا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ اب بہت ہی برے مقام پر محسوس کر لے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ میاں بیوی میں جدائی کرواتا ہے۔ تھوڑے سے پیسے لے کر اور خواہ مخواہ کسی کے گھر کو خراب کرنا، بیوی وہاں صدمے میں ہو، شوہر وہاں غم میں ہو، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس طرح دھوکے سے کسی پیپر پہ سائن کروا لیں جبکہ شوہر کا قصد و ارادہ نہ ہو، وہ اس پیپر پر لکھے ہوئے مضمون پر ہی واقف نہ ہو، اس طرح کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر کی منکوحہ ہیں، اگر خدا نخواستہ اس کو بنیاد بنا کر، یعنی اس پیپر پہ سائن کو، اس پیپر کو بنیاد بنا کر آپ کے گھر والوں نے کسی اور سے نکاح کر دیا، نہیں ہوگا۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا تو ایسا ہوگا جیسے آپ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کسی جگہ رہ رہی ہیں، جسمانی تعلق بالکل زنا خالص، اور پیدا ہونے والے بچے کا نسب اس باپ سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے ایسے والدین پر کہ جو شرعی مسائل معلوم کیے بغیر شرعی چیزوں میں از خود مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکاح کا تصور آپ نے نہیں دیا ہے، یہ شریعت نے دیا ہے۔ طلاق کا تصور شریعت نے دیا ہے، مہر کا تصور شریعت نے دیا ہے، عدت کا تصور شریعت نے دیا ہے۔ تو پھر شریعت سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ تصورات تو وہاں سے لے لیے، اب اس میں انٹرفیئر کر کے اس کو جیسا چاہیں آپ چنگم کی طرح بڑا چھوٹا کر لیں، یہ غلط ہوگا۔ تو آپ بالکل اس پہ اسٹرکٹلی مطلب اپنے گھر والوں سے مقابلہ کریں گی، اور اپنے شوہر سے آپ رابطہ کریں، اور شوہر بھی آپ کے آئیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو معافی وغیرہ مانگ لیں، لیکن دوسرا نکاح ہرگز مت کیجیے گا، کریں گی تو وہ ہوگا ہی نہیں اور آپ تباہ ہو جائیں گی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے